نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حرام کام یا گناہ کے کام کرتے رہنے سے اور اس پر دائمی طور پر کوئی اگر لگا رہے تو اس سے کفر واجب نہیں ہوتا، کفر لازم نہیں ہوتا، اس بنیاد پر بھی کوئی کافر نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ اس کو حرام سمجھتا رہے۔ بس اگر وہ مستحل ہو جائے، یعنی وہ اس کو حلال سمجھ کے کرنے لگے، تو اب یہ اس کا حلال سمجھنا یہ کفری عمل ہے۔ وہ خود ابھی کافر نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس کو بٹھا کے سمجھا نہ دیا جائے سارا مسئلہ، لیکن یہ عمل اکیلے کہ وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں یہ حرام میں مانتا ہی نہیں، یہ شراب حرام ہی نہیں ہے، یہ جو زنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عبادتیں چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز فرض نہیں ہے، تو اگر تو وہ یہ سب کہتا ہے تو یا کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کہتا ہے جو قطعیت سے ثابت ہے، کلیئر کٹ ہے، امت کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، بس اس نے اپنے طور پر ایک ہی بنا لیا ہے، جو بھی وجہ ہو اس کی، تو اب یہ شخص جو ہے اپنے اس عمل یا اس قول کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ اس کو یہ سمجھا نہ لیا جائے، بتا نہ لیا جائے، پھر اچھے طریقے سے وہ ٹائم دیا، ایکسپلین کر دیا اور پھر اس کو سمجھ میں آ گیا، پھر بھی رد کرتا ہے تو پھر اس پر فتویٰ لگے گا کفر کا، یعنی اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ کافر بنایا نہیں جاتا، کافر بتایا جاتا ہے، وہ تو کافر خود بنتا ہے جس کو بننا ہے، تو وہ باؤنڈری سے نکل جاتا ہے جب۔ لیکن کسی بھی گناہ، بڑے سے بڑے گناہ اور سارے گناہ کر لینے کے باوجود بھی کوئی شخص اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ پہ اصرار کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کی نفرت دل سے کم ہو جائے گی، پھر بالآخر وہ گناہ کو حلال سمجھنے لگے گا اور پھر دائرے سے نکل جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے گناہ کے نتیجے میں دل پہ زنگ لگتا ہے نا، تو ہر گناہ کے نتیجے میں جو زنگ لگتا ہے وہ بالآخر ایسا جمع ہو جاتا ہے اور دل کو انکیس کر لیتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ وہ بس ایک دل پہ زنگ لگ گیا، رشک کر دیا اس کو اس نے، اب حق کی کوئی بات وہاں سے گزرتی نہیں، اب وہ چاہے بھی تو سیکھنا سمجھنا اس کو پینیٹریٹ کر نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ نے خود گناہ کر کر کے اس کو خراب کر لیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار کیا جائے، رجوع کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ سے مانگا جائے، قرآن کی تلاوت ہوگی، گناہوں سے معافی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے رس کو، اس پورے زنگ کو دھو دیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ توبہ، اسی لیے بڑے سے بڑا بھی گناہ کرتا رہے، بار بار بھی کرتا رہے تو بار بار توبہ بھی کرے۔ جب گناہ کرنے سے نفس نہیں تھکتا تو کم از کم آپ نفس کے مقابلے میں توبہ کرنے سے نہ تھکے، ہر دفعہ گناہ کرتے رہے پھر بھی توبہ کرے، بس سچی توبہ کی کوشش کرے، سچی توبہ نہ ہو سکے تو کم از کم جھوٹی ہی توبہ کرے لیکن کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آہستہ آہستہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے، اس کی فکر کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی اس جھوٹی توبہ کو بھی سچی توبہ کی طرف مائل فرما دیں گے، کم از کم چلو زبان سے ہی صحیح کہتا تو ہے، بس کہتا رہے، وہ توبہ ہے نہیں، توبہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اس کو چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو اور اس پر ندامت ہو، بندوں کا حق تو اس کو ادا کرے، لیکن وہ یہ نہیں کر پا رہا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا، پھر بھی زبان سے کم از کم کہتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری شرائط ہونے لگیں گی ذہن میں، آہستہ آہستہ اللہ اس کو دل میں ڈال دیں گے، اللہ مدد فرما دیں گے، کیونکہ اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ چیز دل میں اوقع ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے بالآخر، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سب پر فضل فرمائے۔